خواتین و حضرات السلام علیکم. ہم آپ کو امبیسڈرز لانچ کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں. اور اسلام آباد میں ٹھنڈ ہے کافی, اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹھنڈ کی مینیفیسٹیشن جو تھی وہ پاکستان ایران ریلیشنز میں بھی کافی نظر آئی. شکر ہے وہ تو تھوڑا ادھر ادھر تھا شروع ہو گئی ہے, لیکن اسلام آباد ابھی فی الحال کافی ٹھنڈا ہے. تو یہ جو پاکستان ایران کے جو ہماری سچویشن لاسٹ ویک ڈیولپ ہوئی, ڈیفیوز ہوئی, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا ہے. میرے ساتھ میرے دو بریلینٹ کولیگز موجود ہیں, امبیسڈر تنویر خاص کیلی اور امبیسڈر ریاض بخاری. تو ویلکم ٹو دی شو جنٹلمین. تھینک یو. آپ کو خواتین و حضرات پچھلے ہفتے کو جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ آپ ان سے واقف ہیں بہت زیادہ. اس میں جا کے آپ کا اس پروگرام کے تھرو آپ کا وہ زیادہ وقت نہیں لیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹیوزڈے کو کیا ہوا کہ پاکستانی علاقے میں ایرانی میزائلز نے کچھ ٹارگیٹس کو ہٹ کیا. ایک دن کے بعد 18 تاریخ کو ہمارے میزائلز نے ایرانی سائٹ پہ جا کے یہ ہٹ کیا. تو سچویشن کافی ایک عجیب و غریب سی بن گئی تھی. تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹس اسے کیسے دیکھتے ہیں. میں ابھی پوچھوں گا کہ اپنے ریاض بخاری صاحب سے. بخاری صاحب, آپ یہ بتائیں کہ وٹ پرومپٹڈ ایرانینز ٹو میک دس اسٹرائک اکراس دا بارڈر, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کبھی ہمارے تعلقات میں اس طرح کا سٹیج نہیں آئی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریلیشن شپ ایران کے ساتھ رہی ہے 1947 کے بعد سے, اس میں کبھی کوئی ایسی سٹیج نہیں آئی کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر دوسرے کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا ہو. اب یہ ہر کوئی یہ سوال کرتے ہیں جی یہ وٹ پرومپٹڈ ایران ٹو ڈو دیٹ. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان, ایران اور پاکستان کے درمیان کچھ ایشوز اریٹینٹس رہے ہیں, جن میں سے ایک کراس بارڈر ٹیررزم کا کہہ لیں, کراس بارڈر موومنٹ آف انڈیزائربل ایلیمنٹس کہہ لیں, سمگلنگ کہہ لیں, یہ رہے ہیں. اسی طرح کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایران میں ہوتی رہیں ماضی میں یا پاکستان میں ہوتے رہیں, تو وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیے بغیر انفارمیشن تھرو ڈپلومیٹک چینلز شیئر کی جاتی رہی ہیں جی کہ آپ کے لوگوں نے ادھر اٹیک کیا یا ادھر سے اٹیک کر کے آپ کے ایریا میں چلے گئے ہیں, تو اس پہ ایکشن لیا جائے. اور یہ ایک ہوتا رہا ہے ماضی میں, اور اس پہ ایکشن بھی دونوں ممالک کے درمیان, دونوں ممالک کے جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن ایسا سٹیج کبھی نہیں آئی کہ کوئی ایسے ایک سائڈ بھی کوئی ایسا ایکشن لے جو دوسرے کے لیے قابل قبول نہ ہو. تو ابھی جو ہوا ہے, مجھے خود بھی اور ہر ایک کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہوا, خاص طور پر اس وجہ سے کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ہائیسٹ لیول پہ جو کانٹیکٹ جو ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں. دیووس میں ہمارے پرائم منسٹر تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پچھلے انہی دنوں میں, تو ایرانی فارم منسٹر کی وہاں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. ہمارے جو کیئر ٹیکر فارم منسٹر ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہا. اسی طرح ہمارے جو کانٹیکٹ فوکل پرسن جو ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے, ان کا بھی آپس میں کانٹیکٹ رہتا ہے. تو اب یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے جو میں کوشش کروں گا اس کو اٹیمپٹ کرنے کی. جو ابھی ایرانین پوزیشن ہے پچھلے کچھ مہینوں سے, ہر طرف سے اسے پریشر ہے, ویسٹ کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, ٹیررزم کے حوالے سے, غازہ کے حوالے سے, مڈل ایسٹ کی جو گریٹر پکچر ہے ہوتیز کے حوالے سے. تو ایران کافی انڈر پریشر ہے. دوسری طرف ایران کے اندر بھی کچھ ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں جس میں ان کے سویلین ٹارگٹ, سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اس میں ان کا یہ تھا کہ جی یہ شاید جو نیبرنگ کنٹریز سے لوگ ہیں وہ آئے, انہوں نے اٹیک کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیسپریشن میں ایران نے عراق, سیریا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ بھی کراس بارڈر جو ہے وہ کچھ اپنے میزائلز کے ذریعے, ڈرونز کے ذریعے یا اور جو ان کے پاس آرسنل ہے وہ کراس بارڈر یہ ایشو آیا, اور ہماری جو سوورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی.
میں اکثر اپنے کولیگ سے یہ پوچھتا ہوں بھئی ایران کا عراق اور سیریا کے حوالے سے تو کچھ سمجھ آتا ہے، چونکہ سیریا میں اور عراق میں گورنرز کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، ایسی ٹیریٹریز بھی ہیں جو کہ ان کنٹریز کے آپ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان پہ بھی یہ کر دیا۔ کیا انہوں نے اس پہ کوئی وار گیمنگ کی کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کراس بارڈر موومنٹ تو ہوتی رہتی ہے، وہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو وائلیشن ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، پاکستان کے ریجن میں کچھ اور کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں۔ اگر آج ہم ایران کو یہ الاؤ کر دیتے کہ جی آپ نے یہ کر لیا جو ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈپلومیٹک مین سے کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک میسج دینا نہ صرف ایران کو بلکہ دوسروں کو بھی کہ جی پاکستان کسی قسم کی بھی ٹیریٹوریل وائلیشن اور اپنی سوورینٹی کی وائلیشن، اپنے ایئر سپیس کی وائلیشن ٹالریٹ نہیں کرے گا اور اس کا جواب دے گا۔ اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ نیکسٹ ڈے پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ ریاض۔ تنویر، یہ آپ بتائیں کہ جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے ایک دن انہوں نے کیا، پھر ایک دن کے درمیان میں وقفہ آیا، پھر ہم نے کیا، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں سائڈز نے یہ کلیم کیا کہ جی کچھ سویلینز نہیں ہوئے تھے اور ٹارگیٹس جو تھے وہ لیجٹمیٹ ٹارگیٹس تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ جن لوگوں کو ہم نے ہٹ کیا وہ پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث تھے، جنہیں ایران کے مطابق ایران نے جن کو کیا وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ایران میں ملوث تھے۔ اس پہ کچھ لوگ، کیونکہ ہر طرح کی کائٹ فلائنگ ہوتی ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اٹ واز اسکرپٹڈ۔ طارق، جو جس طرح رپورٹنگ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر اور باقی چیزیں جو ہوئی ہیں جس طریقے سے، اسکرپٹڈ ان اے سینس کہ اگر یہ چیزیں کرنی ہوتی تو وائی ناؤ ایگزیکٹلی اس ٹائم فریم کے اندر؟ جیسے ریاض نے بھی ذکر کیا کہ باقی کی جو کنٹریز ہیں لائک جس طرح سیریا میں ہوا اور سارا کچھ، مے بی ایران چونکہ انٹرنلی ان کے پچھلے کچھ عرصے سے لاسٹ ایئر سے آنورڈز کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں جس میں ایک جگہ سویلینز بہت سارے مارے گئے، پھر ان کے پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوئے آل دوز، اور جس طرح ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہم ایکسچینج میں بتاتے رہتے تھے کہ جی کہ یہ لوگ ہیں، ہمیں بائلیٹرل میکینزم وہ پورا ہے، وہ بالکل موجود ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سارا ہے، جس میں کہ منسٹری آف فارن افیئرز اور کنسرنڈ منسٹریز اور کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس آپس میں دے ڈو ایکسچینج واٹ از گوئنگ آن۔ اب وہ کیوں ایکشن نہیں ہوا، دیٹ از ڈبیٹیبل، کہ یہ اگر ٹائملی یہ چیزیں ہوتی تو شاید ان کو یہ موقع نہ ملتا۔ اور جس طرح بات کر رہے تھے کہ جی سویلین کیجولٹی ہے کہ جن لوگوں کو مارا گیا تو نیچرلی وہ کوئی بیس بنا کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، وہ مرج ہو گئے فیملیز کے ساتھ جس طرح، یا ولیج کے اندر، یا وہ جہاں عام طور پہ ہوتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیجولٹیز جو رپورٹ ہوئی ہماری سائڈ سے بھی اور جو ان کی طرف سے بھی، تو اس میں کچھ خواتین کچھ بچوں کا مینشن ہوا سارا حساب کتاب۔ تو اور مگر یہ جو بات ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا حساب کتاب، کچھ رپورٹنگ ہوئی بھی ہے میڈیا کے اندر سارا کچھ ہے، اور کچھ ان کے جو ریپبلکن گارڈز والوں کے جو ہیں، کیونکہ وہ ایک ایشو یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ یہ واز اٹ ڈیسیشن آن دی ایرانین سائڈ بائی ون باڈی دا گورنمنٹ اٹ سیلف، یا کچھ اور کسی ایلیمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ، یا انہوں نے انیشیٹو لیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تنویر، تو یہ چیزیں دیکھنے والی چیزیں ہیں، ساری والی چیزیں ہیں کہ ایک تو کیا کوئی جو ہمارے بائیلیٹرل میکینزمز ہیں کیا وہ انیڈیکویٹ تھے کہ اچانک ایران نے یہ کام کیا، اور وہ کیا وہ چینلز ایگزاسٹ ہو گئے تھے؟ دس وی ڈونٹ نو۔ سیکنڈلی کہ یہ والا جو ایک بات بھی کی جا رہی ہے کہ کیا آئی آر جی نے ریپبلکن گارڈ جو ان کے ہیں، جو کیا ان لوگوں نے وداؤٹ دی اپروول آف دا ہائر اتھارٹیز خود انہوں نے کر دیا ہے؟ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ کوئی شورٹی کے ساتھ بات کی نہیں جا سکتی۔ ہاں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان اے سینس کہ اگر یہ ہوگا تو دی گورنمنٹ آف دا ڈے کو لینا پڑے گا آنس اس کا کہ جی یہ ہوا ہے، ادروائز تو وہ پھر ان کو ڈویژن نظر آئے گی وہاں ود ان دی اسکن۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری طرف کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نے کیا، اٹ واز مور آف اس کہ وی ہیڈ ٹو شو آر
بالکل بالکل آپ کو اپنی ٹیریٹری ادروائز اگر آپ گیو اپ کر دیتے تو جس میں پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ دوسرے کو واک اوور مل جاتا ہے. A country, B country and C, they will take advantage. بالکل We have seen it like years back جب ایسٹ سے ہم پہ ہوا تھا and we retaliated اور ہم نے بھی اس طرح ان کو ریئیکشن سے کیا. تو وہ ہم نے ابھی تک تو جو میجر ہوئے ہیں ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہے. ابھی جو افغانستان سے جو چل رہا ہے اس کا تو دیٹس وہ تو مائنرس کمیشن چلتی رہتی ہیں. بٹ ایران والا آئی تھنک دس ڈبیٹ ول کنٹینیو فار سم ٹائم کہ اور آئی ایم شیور اور اصل حقیقت بھی آئی جائے گی باہر کی کیا ہوا ہے حساب کتاب. سو آئی تھنک دس از وٹ اٹ از. لیٹس ہیئر ریاض تو تھوڑا سا جی ہر کنٹری میں ہر اسٹیٹ میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. واشنگٹن میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بھی ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا ہے. کسی کو بلیم کر دینا کہ جی انہوں نے کر دیا تو وہ فوراً پھر اس کا جو ہے وہ ایک میکنزم ہوتا ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے, ڈیمیج کنٹرول پھر آتا ہے. یہاں دیکھیں کہ ابھی تک ایرانین لیڈرشپ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے اس کراس بارڈر ایکٹیویٹی کو جس پہ ہماری ساورینٹی وائلیٹ ہوئی اس پہ کوئی ریگریٹ شو کیا کہ جی یہ مس فائر ہو گیا, غلطی ہو گئی, لوکل کمانڈر نے کر دیا. کوئی ایسی ایکٹیویٹی لوکل کمانڈر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ جو ان کے پاور سینٹر کیا ہیں, کون کیا کرتا ہے, کس کی کیا اتھارٹی ہے. وہ انٹرنلی جو بھی کرنا چاہیں کریں, لیکن جب آپ کسی دوسری اسٹیٹ کی, خاص طور پر اس اسٹیٹ کی جو آپ کی برادرلی اسٹیٹ بھی ہو, برادرلی کنٹری ہو, دونوں ایک دوسرے کو برادرلی کنٹری کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس ایشو کے بعد, ہم نے ایران کو ایک برادرلی فرینڈلی کنٹری کہا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ سے وہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی اور اس چیزوں کو اوور کم کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ڈپریشن میں ہوا ہے, انہوں نے سگنل دیا ہوگا امریکہ کو, اسرائیل کو اور دوسری پارٹس کو کہ جی ایران کو اتنا ایزی نہ لیا جائے. لیکن اس پروسیس میں جو پاکستان کو انہوں نے ایڈ کیا جی, وہ جیسے تنویر نے کہا جی اس پہ تو ابھی ڈیبیٹ ہوتی رہے گی کہ پاکستان کو انہوں نے کیوں چنا. ایگزیکٹلی. ہاں نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا یہ واقعی انہوں نے انڈر اس قسم کے پریشر پہ تھے کہ یا کسی انگزائٹی کو انہوں نے دور کرنے کے لیے اس طرح کا کیا. وی ڈونٹ نو یٹ. اور وہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. میرا اس سے سوال آپ سے یہ ہے دونوں سے کہ کوئی لیک آف کمیونیکیشن, ڈو یو تھنک کہ ہم جو ایران میں رائٹ جو پاور سینٹرز ہیں اس طرح کی سچویشن میں, کیا ہمارے ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ آئی تھنک طارق اپیرنٹلی تو کوئی ایسی چیز یا اریٹنٹ نظر نہیں آتا. جو منسٹریل لیول پہ جو کمیشنز ہوتے ہیں, جو جوائنٹ منسٹریل کمیشنز ہوتے ہیں, جو نارملی ادر سبجیکٹس کو اور ڈیفینس ریلیٹڈ جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں, انٹیریئر منسٹریز کا آپس میں ایکسچینج ہوتی ہیں چیزوں کی. اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایشوز جو کہ رپورٹڈ ہیں کہ ہیں اور دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کنوے کرتی تھیں. اب وہ چیزیں مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کس سٹیج تک یا کنوے ہو رہا تھا اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا, اینڈ یا ہمیں کوئی ٹائم لائن ہم نے ایک دوسرے کو دی تھی کہ جب اس وقت تک یہ کر لینی تو ٹھیک بات ہے, وی کین ڈو سم تھنگ. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کی کوئی ان ایڈیکویسیز ہوں گی. بٹ یہ جو اوور آل پکچر اس وقت ریجن میں بن رہی ہے, ہم تو جو آگے بیچ میں, اور پریشر کی بات ریاض کر رہے تھے, پریشر, فرسٹریشن, آئی ڈونٹ نو وٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز فار اٹ, could be, it's a guesswork. We can't really pinpoint and say like that. But within two countries ہماری جو ایکسچینج آف انفارمیشن یا جو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ بہت اوپنلی آئی تھنک ہوئی ہے, کوئی اتنی سیکریٹو نہیں ہے. مطلب اور جب ڈیورنگ دا سروس ہم دیکھتے رہے ہیں جو ہمیں سے جنہوں نے کام کیا اس ڈیسک کے اوپر, تو وی نو جو کہ اس کے پلسز بھی ہیں مائنسز بھی ہیں, ہر جگہ میں ہوتے ہیں. ہاں یہ تو چلو ٹھیک ہے, تھوڑی ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکس کی. جو چیلنجز کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن ایک ایٹ لیسٹ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ ہوا تھا اچانک, اور شکر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو گیا.
ٹھیک ہے نا جی. ہمیں بھی اپنے فارن منسٹر جلیل عباس جیلانی صاحب کو اس کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑی اچھی ڈیفٹ ہینڈلنگ تھی ان کی. نہیں وہ یوگنڈا میں بیٹھ کے کینیا میں بیٹھ کے بالکل ہی واز ورکنگ آن دس ایبسولوٹلی. تو یہ ایک بڑا ہی اچھا ہے. سینٹی پریویلڈ. ہاں سینٹی پریویلڈ. اور یہ کہ کوئی ٹائم لوز نہیں کیا گیا اور کوئی اس طریقے سے غیر ضروری میڈیا میں گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں کی گئی. میرا دونوں طرف سے انہوں نے بھی ہمارے بھی کوئی ان نیسیسری ہائپ کریٹ نہیں کی. اور جو انیشل ڈیسیجن تھا جی کہ دونوں ملکوں نے کہا جی اپنے سفیر بلا لیں گے, پاکستان نے اپنا بلوایا, ان سے کہا جی کہ آپ اپنا واپس بلوا لیں, وہ ڈیسیجن بھی ریورس ہو گیا کہ جنہیں سفیر جو ہیں وہ اپنے اسٹیشنز پہ واپس آ جائیں گے. گڈ سائن. دوسرا بہت اچھا ایک سائن جو یہ ہے کہ 29 آف دس منتھ انشاءاللہ ایرانین فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ تو اس لحاظ سے ایک اچھا ہے. یہ جو چیلنجز جو آئے ہیں سامنے ہمارے جو دو طرفہ تعلقات میں ایک رکھنا سا پڑا پچھلے ہفتے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری حکومت نے خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں جلیل عباس صاحب نے بڑا پرو ایکٹیو رول جو ہے ان کا ہے. وہ کافی اپنے ایرانین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ان کی جو ٹیلی فونک جو کنورسیشنز ہوئی ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے کہ جی فوراً وہ اسٹیپس جو ہے وہ لیے گئے تاکہ میسج یہ دیا جائے دنیا کو کہ 2 نمبر برادرانہ جو ممالک ہیں ان میں کوئی اتنی زیادہ ڈیپ روٹڈ اختلاف نہیں ہے. حالانکہ ان کے ساتھ ایسا کانفلکٹ نہیں ہے کہ ہم اس پہ بلڈ اپ کرتے رہیں. بالکل یہ تو ایک وقتی چیز تھی اور اس کو اوور کم کرنے میں کچھ اور وقت بھی لگے گا, ڈیمیج کنٹرول کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو دعوت دی ایرانین فارن منسٹر کو کہ وہ پاکستان اسلام آباد تشریف لائیں, اور ایران کی طرف سے بھی بڑا اچھا رسپانس کہ جی فوراً انہوں نے پلان کر لیا 29 کو آنے کا. تو میرا خیال ہے کہ جہاں یہ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک جو اختلافات جو بھی ہمارے گراؤنڈ پہ ہیں ان کو برج کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرے گا. دوسرا پبلک ڈپلومیسی پہ, امیج بلڈنگ میں جو دونوں ہمارے ایران اور پاکستان کا تھا کہ جی بڑے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے, ان میں کوئی ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. چھوٹی موٹی بارڈر پہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں, سمگلنگ کے حوالے سے سمگلر سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں, کوئی ویزاز کے ایشو بن جاتے ہیں, لیکن جو ہماری دوستی اور بھائی چارے کی جو گہرائی ہے وہ بہت اہم ہے. اور میرے خیال میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ایرانین فارن منسٹر کا جو دورہ ہوگا وہ بڑا اہم ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں چیلنجز جو اس کے بعد آپ کے سامنے تھے ان میں ایک امپورٹنٹ چیلنج تھا بائی لیٹرل ریلیشنس کا, کہ وہ ایسی نوز ڈائیو نہ لے لیں. لیکن شکر ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اب وہ اس کو کنٹرول کر کے اور اس کو تھوڑا امپروو ہو جائے گا. وزٹ سے بہت وی شوڈ بی ہوپ فل کہ کافی اچھا ہوگا. اور ہمارا پروبیبلی اب یہی ہونا چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کو مزید آپ براڈن اور ڈیپن کریں اور ریلیشن شپ آف ٹرسٹ بنائیں, اس مسٹرسٹ کو ختم کریں. جو بھی کہیں کمزوریاں نظر آئی ہیں ان کو دور کیا جائے. ایگزیکٹلی, چونکہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈرز ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمیشہ سیکیور رہا ہے. ہمیں کوئی تھریٹ پرسیپشن کے حوالے سے جو ایشوز رہے ہیں وہ بھارت انڈیا کے حوالے سے رہے ہیں, کسی اور کنٹریز کے حوالے سے نہیں رہے. اسی طرح ایران کو بھی بڑی ایک سیٹسفیکشن تھی کہ اس کا ایسٹرن بارڈر جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ محفوظ ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ میرا خیال ہمیں اس کو محفوظ ہی رکھنا چاہیے. بالکل, چونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ایران جاتی ہے اپنے زیارتوں کے لیے, تو وہ آنا جانا بھی رہے. بائی لیٹرل ٹریڈ کا جو ہے جس کو ہم بڑھا رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کے جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ ایشوز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک وقتی طور پر ایک مسئلہ سامنے آیا, میرا خیال ہے کہ یہ 29 تاریخ کے وزٹ کے بعد یہ کافی حد تک اس کو قابو کر لیا. ایگریڈ. ابھی اصل جو ایشو ہے نا چیلنجز کا, وہ چیلنجز بائی لیٹرل سے زیادہ وہ ہیں جو آپ کو باہر سے آئیں گے. مثلاً باہر آپ تھنک ٹینکس کی بھی ہر قسم کی کوشش ہوگی کہ جی اس کو ایکسپلائٹ کریں, اور بہت سارے ملکوں کی بھی جو آپ کے ان فرینڈلی کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کی بھی کوشش ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور ایک فٹ ہولڈ کریں اور ایک سارٹ آف ویج کریٹ کریں پاکستان اس کے درمیان. یہ والے جو ایشوز ہیں ریاض, اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, میڈیا بھی کوئی رول پلے کرے گا جو باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے بھی بہت ساری غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ جی وار شروع ہے.
بھئی وار کس بات کی وار آپ نے کہہ دیا, کیا کسی کنٹری نے وار ڈکلیئر کی ہے؟ تو اس طرح کی جو باتیں آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے خیال میں کس قسم کے چیلنج ہوں گے؟ ہاکس جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں, ایران میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. وہ ہم نے ابھی جو جس دن یہ ایرانین جو ہے ریئیکشن ہوا, ہم نے اس وقت کے بعد میڈیا میں دیکھا, سوشل میڈیا میں دیکھا کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے. ایران میں بھی ایسے ہوں گے, میں وہ رول آؤٹ نہیں کر رہا, وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیررزم کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. اس کا جواب صرف یہی ہے کہ اگر آپ کا پبلک ڈپلومیسی میں کلوز کانٹیکٹ ہو ایران کے ساتھ, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز اور کانٹیکٹ وہ ریگولر ہو, اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, جو بھی ہو اس کو دور کیا جائے. جو میکنزم ہیں فرام گراؤنڈ لیول اپ ٹو دا ٹاپ لیول, ان کو ایکٹیویٹ ہی نہ کیا جائے, ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. ویری گڈ. تاکہ اس سے جو اس قسم کی جو آتی ہے نا, کوئی بھی کنٹری پریشر میں آ سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب تنویر صاحب سے میں سوال کر لوں, اجازت ہے آپ کی؟ اچھا تنویر, اب یہ بتائیں, چیلنجز کی جو بات ہے نا, اور جن چیلنج کو پہلے امپورٹنٹ ہے آپ فور سی کریں, اور ہمارا ایکسپیرینس جو بھی ہے دنیا میں سرو کرنے کا, آئی تھنک اس فورم سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کوئی ایک گورنمنٹ کے لیے آئی ایم شیور بہت ہی ماشاء اللہ لائق لوگ ہیں جو اس سے ڈیل کر رہے ہیں, بٹ ان دی لائٹ آف آور اون ایکسپیرینس ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں جی کہ آپ بڑے اس کو ٹھنڈے مزاج سے سارے کریں ڈیل. بائی لیٹرلی تو آپ نے کر لیا ہے, لیکن انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں گے نا کسی نہ کسی جگہ پہ ٹاکنگ پوائنٹس میں ہر اینیمی کنٹری یا ان فرینڈلی کنٹری آپ کے ساتھ یوز کرے گا. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے تک اب آپ کو یہ تھنک ٹینکس کی رپورٹس آنی شروع ہو جائیں گی, کوئی یورپ سے, امریکہ سے, ان کا کام ہے یہ, دے آر پیڈ فار دس تھنگ کہ جی جہاں پہ کوئی ڈفرینسز ہیں آپ انہیں ایکسپلائٹ کریں, تاکہ اسلحہ بھی تو بیچنا ہے نا آخر, اور اسی وہ انہوں نے تو جگہ کریٹ کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ والوں کے لیے کہ جی جائیں اور جا کے اب آپ کریں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ طارق, جیسا ریاض نے بہت تفصیل سے بات چیت کی, میں اسی کو تھوڑا سا کرتا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو سٹیپس ہم نے لیے ہیں, اور انیشیٹو ان اے وے ٹو انوائٹ دی ایرانین فارن منسٹر, وہاں سے اسٹارٹ ابھی ہوگا ایک نئے سرے سے. ہم ویل گیٹ انٹو دیٹ. جو لوگ یہ جو ابھی ہینڈل کر رہے ہیں سبجیکٹ کو, فارن آفس کے اندر ہو گئے یا اور دوسرے محکموں کے اندر, دے شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کہاں کمیاں بیشیاں جو بات ہو رہی تھی, کہ ان کو اس طریقے سے بلٹ اپ کر کے اور فیوچر کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ تھنک ٹینکس اور یہ چیزیں ابھی بھی آپ دیکھیں ان کچھ دنوں کے اندر ڈیٹیل رپورٹس تو نہیں, بٹ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھنک ٹینکس کی طرف سے جو ان کے لکھنے والے ہیں وہ کنوے کر رہے ہیں کہ, اور دے ٹرائنگ ٹو بلیم دی ادر سائڈ, وہ ان اے سینس کہ وہ آلریڈی ہی کسی اور کانٹیکسٹ میں ایران کے پیچھے تو سارا علاقہ جو پڑا ہوا ہے ان کا کسی نہ کسی لنک کے ساتھ. ان سب چیزوں کو بھی نظر رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو کیپ آر آئیز اینڈ ایئرز اوپن, اور یہ جو رپورٹس وغیرہ آئیں گی سارا کچھ ان کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کریں کہ کہیں کسی سٹیج پہ ان کا غلط استعمال نہ کر کے اور ہمیں کسی اور طریقے سے کنوے کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ سب سے کلاسک ایگزامپل دیکھ لیں کہ ہم کب سے ایران پاکستان پائپ لائن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیکاز آف دی سینکشنس اینڈ وی ہیو بین انیبل ٹو کمپلیٹ دیٹس جسٹ ون تھنگ. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ہاں مطلب وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات آ رہی ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا کیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, تو آئی تھنک وہ ساری بات چیت اس طریقے سے ان سے ڈسکس کی جائے, یا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایگریمنٹ کیا جائے اسٹریٹجک اپنا خیال کرتے ہوئے. اور جس طرح ریاض نے ذکر کیا تھا کہ آج تک کبھی ایشو نہیں ہوا, مطلب 65 کی وار دیکھ لیں, یا وہ شاہ کے زمانے میں بھی ہمیں وی ہیڈ ایشورٹیز کہ آپ اپنی چیزیں وہاں آپ رکھ سکتے ہیں, سارا کچھ چیزیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پورا ایک کمپریہنسو آئی تھنک نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور کمپریہنسو پلان ان اے وے کہ جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں ہر محکمہ جس کا ریلیونس بنتی ہے, دے ول ہیو ٹو ورک ہارڈ فکس تھنگس. سر آپ نے تھنک ٹینکس کی بات کی, میں یہ کہوں گا کہ تمام سازشی عناصر
چاہے وہ تھنک ٹینکس کمیونٹی میں ہیں یا دونوں ممالک میں ہیں، ان سے ذرا ہوشیار رہیں۔ ایبسولوٹلی۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک ہفتہ پہلے تک جو بھی صورتحال تھی اور اس سے پہلے ہم ایران کا جو ایشوز ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ دوسرے نیبرنگ کنٹریز سے حل کروانے کے لیے اپنی خدمات، اپنا رول آفر کرتے تھے میڈیشن کے لیے، ٹھیک۔ اور ہم اتنے مطلب ایرانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ بڑا سنسیئر ہے، برادرانہ ریلیشن شپ ہے۔ ایران نے جو اس تمام جو عراق، سیریا اور پاکستان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے کیا، جو میسیجنگ انہوں نے کرنی تھی کر لی۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو اوور آل ریجنل سچویشن ہے جس میں ایران جو ہے وہ بڑا ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایران اگر چاہے تو بہت زیادہ انسٹیبلٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ سیریا سے آگے یا عراق سے آگے بھی جا سکتے ہیں، جو ان کے آرسنلز ہیں ابھی تک۔ تو میرے خیال میں جن کو یہ میسیج پہنچنا تھا وہ میسیج پہنچ چکا ہے، ٹھیک۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ سے بات ہوئی کہ ہمیں اپنے جو بائی لیٹرل میکنزم ہیں ان کو امپروو بھی کرنا ہے اور ان کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ونڈرفل۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کنکلوڈ کروں؟ جی پلیز۔ جی خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈسکشن سنی، اچھی خبریں ہیں جس طرح کے ڈسکس ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بائی لیٹرل حالات بہتر ہونے کی جلدی توقع ہے۔ جو چیلنجز ہیں وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہیں، اور اس میں آپ کے لیے ایک چیلنج تو یہ ہے کہ آپ نے بائی لیٹرل حالات کو امپروو کرنا ہے، ریلیشنز کو، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جو اس سچویشن کی وجہ سے جو باہر کے لوگ آ کے یہاں پہ ایک فٹ ہولڈ بنانا چاہتے ہوں گے، اف ناٹ فزیکلی ایٹ لیسٹ ان یور اسٹریٹجک تھنکنگ، آپ نے ان کو بھی دور رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اس سچویشن میں اگر کوئی ایران کے جن کے بھی ساتھ تعلقات خراب ہیں، ادر گلف کنٹریز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ ایران کے ان کے ساتھ ہیں، آپ کے ایران کے ساتھ ایک اپنے تعلقات ہیں۔ ہم کسی اور سے کسی قسم کی ڈکٹیشن یا کسی اور کی پراکسی ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔